کیا کسی رکن اسمبلی نے آرمی ایکٹ کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی؟ کیا کوئی رکن آج تک آرمی ایکٹ کے خلاف پرائیویٹ بل لے کر آیا؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کا استفسار۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ جسٹس امین بولے سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں بھارت کا حوالہ دیا، بھارت میں اپیل کا حق پارلیمنٹ نے دیا یا عدالتی ہدایات تھی؟ وکیل نے موقف اپنایا، مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس بھی موجود ہے، مدت ملازمت میں توسیع کا قانون نہیں تھا، سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ نے آرمی چیف کی توسیع کے لیے قانون سازی کی۔ جسٹس امین الدین بولے اس وقت ایک نوٹیفیکیشن کے لیے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یہ تو ہماری حالت تھی۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے لوہے کی راڈ ماری، زخمی ہو کر نیچے گرا تو میں نے کہا اب ٹاس کروں گا، ہیڈ آیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو اور ماروں گا۔ ملزم ارمغان کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان، ملزم نے حب میں مصطفیٰ کو کہا بھاگ سکتے ہو تو جان بچا لو۔ مصطفیٰ اٹھ نہ سکا تو ارمغان نے پھر سکہ اچھالا، پیٹرول چھڑک کر گاڑی سمیت آگ لگا دی۔ ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے کے خلاف کیس، سندھ ہائی کورٹ نے اے ٹی سی جج سے انتظامی اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی۔ پولیس ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں ملزم ساحر حسن کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد، عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ قاتل سامنے آ گیا تو آف کورس آئی ایم سیٹسفائیڈ، ون بائی ون ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں۔ ارمغان کا نام میں نے شک کے دائرے میں لیا اور یہ شک کا دائرہ، یہ شک بھی مجھے لڑکیوں نے بتایا۔ مصطفیٰ واز دا ٹارگیٹ آف سم پرسنل، کسی نے ٹریپ کیا، یس، یہ پرسنل انیمیٹی، یہ قتل ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ۔ ایک ایک کر کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ قاتل ارمغان بے نقاب ہو گیا، تحقیقات سے مطمئن ہوں، دیت نہیں لیں گے، اللہ کرے گا اس کو سزا ضرور ہوگی۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا مصطفیٰ کا ڈرگ سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کیس میں اسے پھنسایا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روسی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت، انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کو فعال کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی ایک بین الاقوامی چیلنج ہے، روس کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی روابط کو فروغ دیں گے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملک میں اس وقت جو افراتفری مچی ہوئی ہے، فریش الیکشنز واحد حل، ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہے۔ شہباز شریف کو یہ میسج، مریم نواز کو یہ میسج، لوٹ مار آپ نے کی ہوئی ہے، ملک کو آپ نے تباہ و برباد کے رکھ کر دیا، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ختم کریں۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں، افراتفری مچی ہے، شہباز شریف اور مریم نواز نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں نئے انتخابات میں ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کے لیے کسی سے بات نہیں کی، پچھلوں کی طرح ہمیں بھی شفاف ٹرائل ملنا چاہیے۔ چیف جسٹس سے ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات ہوئی، چیف جسٹس کو بتایا مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی ہے، لیکن کبھی اس جیل کے اندر سے چیخیں نہیں ماری تھی۔ اب جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی چیخیں آپ سن رہے ہیں۔ نوجوانوں اور علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی لیکن کبھی چیخیں نہیں ماری، اب جو جیلوں کے اندر ہیں سب ان کی چیخیں سن رہے ہیں، وہ امریکہ کے پیروں میں پڑے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے طنزیہ وار، کہا ہمیں امریکہ کا ہر ایڈریس پتہ ہے، لیکن کبھی کانگریس مین کی منت نہیں کی کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہمارے خلاف کیسز جھوٹے ہیں۔ جو لوگ حیدرآباد سے سکھر بذریعہ سڑک یہاں آئے وہ مجھے بد دعا دیتے آئے ہوں گے،
वो बददुआ किसी और को लगेगी। उन्हें चाहिए मोटरवे को जल्द बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा सूबे में अच्छी तालीम फराहम करने के लिए कोशा है, तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। इसराइली टैंक 20 साल में पहली बार मगरबी किनारे में दाखिल, रात भर जनीन समेत दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रहीं। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार और मुतादिद घर मिस्मार। इसराइल का फलस्तीनियों को आज़ाद करने से फिर से इनकार। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास जब तक यरगमालियों की लाशें तकरीब के बगैर हवाले नहीं करती, फलस्तीनियों को आज़ाद नहीं किया जाएगा। अमेरिका में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज करने वाले तलबा की मुश्किलात बढ़ गईं। न्यूयॉर्क कॉलेज ने 2 तलबा को निकाल दिया। गजा में जंग बंदी मुआहदा तो हो गया, लेकिन इसराइल उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। गजा में खैमों और मोबाइल घरों के दाखिले पर अब तक पाबंदी। इसराइली बेहिसी ने गजा में 3 बच्चों की जान ले ली, शदीद सर्दी में ठिठर कर मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है मुआहदे के तहत गजा में 60,000 आरजी मकानात और खैमे दाखिल होने थे, लेकिन ऐसा न हुआ। अनरवा का कहना है 2 माह में 10 नौमौलूद शदीद सर्दी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। भारत में इज्तिमाई शादी के नाम पर धोखा देकर मुंतजमीन गायब। तवील इंतजार के बाद कुछ जोड़े घरों को लौट गए। जो रह गए उनकी पुलिस एहलकारों ने शादी करवा दी। भारतीय रियासत गुजरात में शादी के लिए 28 जोड़ों से 15 से 40 हजार रकम वसूल की गई थी। वज़ीर आला पंजाब की मेज़बानी में लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, दीगर सूबाई वज़रा, MPAs और अहम शख्सियात की शिरकत। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स हुए। राहत फ़तेह अली ने सुर बिखेरे तो शुरका झूम उठे। आरिफ लोहार ने भी शुरका का लहू गरमाया। रंगों भरी शाम में दीदा ज़ेब फ्लोट्स शुरका की तवज्जो का मरकज़। फनकारों की गज़ब परफॉर्मेंस ने रौनकें बढ़ा दी। सऊदी अरब में सऊदी कप के नाम से दुनिया की महंगी तरीन घुड़दौड़, फैशन के रंग भी नुमाया। जापान के फॉरएवर यंग ने रेस जीतकर $1 करोड़ अपने नाम कर दिए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकार हबीबुर रहमान को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। 600 से ज़ायद पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मकबूल फिल्मों में ज़हरिश, औलाद, अयाज, खानदान, हार गया इंसान, दुनिया पैसे दी और दीगर शामिल।